يا الله الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین کرام، حدیث جبریل کے سلسلے میں ہمارا گزشتہ پروگرام اقامت صلاۃ کی اہمیت و فرضیت پر تھا. چونکہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا، اس لیے ہم آج کے پروگرام میں بھی اقامت صلاۃ کی اہمیت و فرضیت یا اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہی گفتگو کریں. ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں نماز کی فرضیت پر بات ہوئی، نماز کی تعریف پر بات ہوئی، نماز کا عمل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا کیا مطلب ہے، اور اقامت صلاۃ میں ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما رکھی ہیں، ان سب کا ذکر ہوا. اور پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا تھا کہ جو معجم طبرانی کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، یعنی بات ہو رہی تھی گناہوں کی معافی کے حوالے سے، یعنی نمازیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور نمازیں گناہوں کی معافی کا سبب ہیں. انسان اگر معافی نہ بھی مانگ سکے تو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ایک آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے کہ انسان دنیا جہان کی آلودگیوں، ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے بچ جاتا ہے جب وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. تو ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، تم اپنے گناہوں کی اور آلودگیوں کی بھٹیوں میں جل رہے ہو. حتی اذا صلیتم الفجر، جب وقت آ جاتا ہے فجر کا تو تم نماز پڑھ لیتے ہو. تو اس پر اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے تمہارے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے. فرمایا غسلتھا، وہ جو نماز فجر ہے وہ ساری آلودگیوں کو اور اس دہکی ہوئی آگ کو دھو ڈالتی. اور اس کے بعد فرمایا ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکل جاتے ہو اور اپنی انہی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہو، اور پھر تم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، پھر تم سے خطائیں ہوتی ہیں اور بہت ساری آلودگیوں کا شکار تم ہو جاتے ہو. ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم الظہر، ظہر پڑھتے ہو، غسلتھا، وہ بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم العصر، اسی طرح فرمایا غسلتھا، عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. پھر فرمایا ثم تحترقون تحترقون، پھر تم اسی طرح سے جلتے رہتے ہو جلتے رہتے ہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تم میں مغرب کی نماز تمہارے گناہ دھو ڈالتی ہے. حتی اذا صلیتم المغرب غسلتھا، اور پھر ثم تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم العشاء، جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو غسلتھا، وہ تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. یہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ نہیں فرمایا ثم تحترقون تحترقون، بلکہ فرمایا ثم تنامون، پھر چونکہ تم عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو، تم اپنی زندگی کی مصروفیات ترک کر کے سو جاتے ہو، نیند لے لیتے ہو. ثم تنامون، تم سو جاتے ہو. تو جب انسان سو جاتا ہے تو فرمایا وَلَا يُكْتَبُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ، پھر تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز لکھی نہیں جاتی. انسان جب سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس سے قلم اٹھ جاتے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے رفع الاقلام عن ثلاث، بچے سے اور مجنون دیوانے سے اور سوئے ہوئے شخص سے اللہ تعالیٰ قلم اٹھا لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سو جاتے ہو تو گویا گناہوں کی بھٹی میں جلنا بند ہو جاتے ہو اور تم بچ جاتے ہو ان گناہوں کی آلودگیوں سے، چونکہ تم سو گئے ہوتے ہو. اس کا مطلب ہے جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر نہیں سوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تو یہی تھا
کہ آپ نے حکم بھی یہی فرمایا اور آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز سے پہلے سونا منع فرمایا ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کرنا منع فرمایا۔ لیکن جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد اپنی مصروفیات جاری رکھتے ہیں بلکہ اپنی مصروفیات کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ثم تحترقون تحترقون ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنی گناہوں کی اور آلودگیوں کی بھٹیوں میں جل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم تنامون فلا یکتب من اعمالکم من شیء یا شیء، کوئی چیز نہیں لکھی جاتی، اور پھر فرمایا حتی تستیقظون، یہ اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک تم نیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ یوں ناظرین کرام، تمام معمولات زندگی میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں، خطاؤں اور آلودگیوں کو دھو ڈالنے کا ایک آٹومیٹک خودکار نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے نماز کی صورت میں۔ ناظرین کرام، گناہوں کے کفارے بن جانے کے حوالے سے مختلف احادیث آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی سنی کہ نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا، من توضع فاحسن وضوءہ، جس شخص نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، یعنی انتہائی تسلی سے پورے اعضاء کو دھویا اور خوبصورت وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا فاحسن وضوءہ، وضو کیا اور پھر اس کے بعد ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ ہم تو دن میں کئی رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پتہ نہیں ان نمازوں کی قبولیت کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا وضو کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، ایسی لا یسہو فیہما، کہ ان 2 رکعتوں کے درمیان وہ کبھی غفلت کا شکار نہ ہوا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس غفلت کا شکار نہ ہوا ہو کہ وہ نماز سے غافل ہو جائے، یا اس کا خشوع و خضوع جو ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، یا وہ نماز کی مقصدیت سے نکل جائے۔ اگر نماز کی 2 رکعتوں کے درمیان وہ بھولا نہیں ہے، غفلت کا شکار نہیں ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 2 رکعتیں اس کے لیے ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہیں۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص اس طرح کی نماز پڑھ لیتا۔ تو گویا اقامت صلاۃ اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتے ہیں، یقیناً اولین فریضہ ہے اور فرض عین ہے، ہم اس کو ترک کر ہی نہیں سکتے، اور یہ ہماری زندگی کے اندر اس قدر بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، مومنین کی صفات جب اللہ کریم نے بیان فرمائیں تو اس میں مومنین کی صفات میں ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ فرمایا کہ مومنین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، بلکہ متقین کی صفات بیان فرمائیں سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب کا مطلب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان بالغیب کے بعد اور ایمان لانے کے بعد اولین جو عملی فریضہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں سے ایک بنیادی صفت قرار دی۔ اس کا مطلب ہے جو شخص نمازیں نہیں پڑھتے ان لوگوں کا تقوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں آگے حدیث عرض کروں گا جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ تارک نماز کا یا نماز ترک کر دینے والے کا اسلام کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک اور حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو حقیقی مومنین کی درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کی ابتدا میں، فرمایا کہ جو مومن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی اور سچے پکے مومن ہیں، یعنی جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ اور ساتھ فرمایا لہم درجات، ایسے جو حقیقی اور پکے مومن ہیں جو نمازوں کی اقامت اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو قائم کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ نے درجات کی بلندی کا سامان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت فضیلتیں رکھی ہیں، ان کے درجات رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور آیت سورہ توبہ کی نماز کی ایک اور بہت بڑی فضیلت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ نماز ہی دین ہے،
اور جو شخص نماز ادا کرتا ہے یہ دین کی نشانی ہے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، دشمنوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور سورہ توبہ کے اندر چونکہ حالت جنگ کا ذکر ہوا ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہو اور معاملات بہت خراب ہوئے ہوں، تو فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی اپنے طرز عمل میں تبدیلی کر لیں اور اسلام قبول کر لیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اپنے طرز عمل میں تبدیلی کی علامت کیا ہوگی؟ نماز قائم کرنا شروع کر دیں گے اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز دین کی علامت ہے، دین کی اولین جو نشانی ہے اور ابتدائی جو شعار ہے اور سب سے اولین جو اظہار ہے اسلام کا اور دین کا، وہ نماز سے ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اسی طرح ناظرین کرام، جو حدیث جبریل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز کو ارکان اسلام میں شہادتین کے بعد اولین عمل، سب سے پہلے عمل کے طور پر گنا ہے۔ اسی کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسری حدیث میں بھی کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد جو اولین بات ذکر فرمائی وہ آپ نے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا جو ہے اسی کو اولین قرار دیا۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، گویا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ بلکہ ناظرین کرام، اس سے بھی بڑھ کر، بنیاد سے بھی بڑھ کر، بنیادوں کے اندر جو ستون ہوتے ہیں وہ بھی نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک حدیث وقفے کے بعد عرض کروں گا۔ اس وقت مجھے وقفے پہ جانا ہے، ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ سلسلہ کلام کے ساتھ پھر شامل ہو جائیں گے وقفے کے بعد۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ وقفے سے قبل اقامت صلاۃ کی اہمیت و فضیلت میں نے آپ کے سامنے چند احادیث رکھی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز دین کی نشانی اور اسلام کی بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، یعنی دنیا کائنات کے تمام امور میں اور تمام معاملات میں جو اصل معاملہ جس کی طرف توجہ دینی چاہیے، جس کا دھیان رکھنا چاہیے، جس کی حفاظت کرنی چاہیے، جس کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان بھی کر دیا جا سکتا ہے، یعنی رأس الامر، تمام معاملات کا اصل معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے الاسلام، یعنی ہر شخص کو اپنے تمام معاملات زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اسلام کو دینی چاہیے۔ پھر فرمایا وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، یعنی سب سے اہم معاملہ وہ اسلام ہے، اور اسلام کا جو عمود ہے، ستون، یعنی جس پر اسلام کھڑا ہوا ہے۔ ہم بلڈنگز دیکھتے ہیں جن کے نیچے ستون ہوتے ہیں، یعنی ستون کے اوپر بلڈنگ تیار ہوتی ہے، ایک عمارت تیار ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر پورا معاملہ، جو اہم ترین معاملہ ہے وہ اسلام ہے، تو اس کی بنیادوں میں جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ ناظرین کرام صحیح حدیث ہے، اور وہ حدیث جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس صحیح حدیث میں چونکہ نماز کو ہی دین کا ستون قرار دیا گیا ہے کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ اصل معاملہ، اصل چیز جو جس کا دھیان کرنا چاہیے وہ اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث بھی اپنے متن کے اعتبار سے صحیح ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ دین کا ستون۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نماز کھڑی ہے اس وقت تک دین قائم، اور جب نماز بھی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی عمارت اس کے اوپر استوار ہو نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسلم ہوں، میرے پاس اسلام ہے، اور وہ نماز کے بغیر ہے، تو اس اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس کے اندر نماز نہیں۔ ناظرین کرام، اسی نقطے کو ایک اور طرح سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جب اولین فریضہ قرار دیا، جیسا میں نے عرض کیا کہ 7 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز شروع کر دیں، یہ ابتدا ہے، گویا ابتدا بھی نماز ہے اور انتہا بھی نماز ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جو بہترین قرب اگر کسی شخص نے اللہ کا لینا ہے تو وہ سجدے کیا کرے، سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ کوئی شخص اگر قریب ہوتا ہے نا اپنے اللہ کے قریب ہونے کا سب سے زیادہ جو بڑا ذریعہ ہے، فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، جب اپنی جسم کی معزز ترین چیز، اپنے جسم کا معزز ترین حصہ پیشانی یہ زمین پہ ٹکا کے اپنے اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی قریب ترین حالت حاصل ہوتی ہے، اقرب ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے۔ کسی نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو وہ ابتدا کرے گا تو نماز سے کرے گا، اور اللہ کے قرب کی انتہا اس کو حاصل ہوگی، اعلیٰ درجے کا قرب حاصل ہوگا تو بھی وہ نماز میں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے، یعنی نماز ہی ابتدا ہے، نماز ہی انتہا ہے تمام روحانیت کی، تمام قرب کی۔ فرق اتنا ہے کہ جب نماز کی ابتدا کی جاتی ہے تو ابتدا میں یہ پڑھنی مشکل ہے، اس لیے کہ انسان اس کی لذت سے آشنا نہیں ہوا ہوتا۔ جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کسل بندی سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو کوئی چاش نہیں، بے لطف نمازیں پڑھتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کے لیے دکھلاوا کرتے ہیں، صحیح نماز نہیں پڑھتے، جو اصل کیفیت ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ نماز کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو قرب ہے وہ اگر نہیں حاصل ہوتا، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک انسان اگر نہیں پہنچتا، ابتدا بھی یہی ہے انتہا بھی یہی ہے۔ ابتدا میں عرض کر رہا تھا فرق یہ ہے کہ انسان کے لیے پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اور جب انسان قرب کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کی ایک رکعت بھی رہ جائے، تکبیر اولیٰ بھی رہ جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف جو رہ جانے کی ہے وہ اس پڑھنے کی تکلیف سے، جو ابتدا میں پڑھنے کی تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کو ابتدا کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک موت نہ آ جائے، یعنی آخر وقت تک، کسی وقت بھی نماز، یعنی درجات کی بلندی، اوپر سے اوپر انسان کو بلند درجات حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نماز کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور نقطہ جو نماز کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے سمجھنے کا ہے اور ابتدا اور انتہا کے اس سسٹم کو سمجھنے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز اگر چھوڑ دی جائے گی تو گویا اللہ کی غلامی سے انسان کفر میں جا گرے۔ ناظرین کرام، نماز کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کے لیے ایک اور زاویہ بھی ہے جو سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو دنیاوی خواہشات، جس قسم کی بھی انسان کو دنیاوی خواہشات لاحق ہوتی ہیں، انسان اس کے نتیجے میں اس دنیا کی کشش اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو دنیا میں ہم نے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کا سامان آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، تم اپنی نگاہیں لمبی کر کر کے ان کی طرف نہ دیکھو۔ یعنی انسان جس چیز کی خواہش رکھتا ہے، ظاہر انسان کی ضرورتیں ہیں، تو فطری طور پر انسان کی نگاہ ان کی طرف اٹھتی ہے، انسان اپنے دل و دماغ کے اندر کشش محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف لمبی نگاہیں کر کر کے نہ دیکھو، اس لیے کہ وہ تو ہم نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے امتحان کے مختلف انداز ہیں، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے وہ چھین کے آزماتا ہے۔ پھر اس کا علاج بتایا ناظرین کرام کہ جب یہ دنیاوی خواہشات انسان کو تنگ کرنے لگیں اور انسان ان سے مجبور ہو جائے اور دنیا کی کشش انسان کو تنگ کر رہی ہو، تو اس کا علاج بھی نماز ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تم نماز پڑھا کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے اوپر ڈٹے رہو، اقامت صلاۃ پہ ڈٹے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، لگتا تو یوں ہے کہ انسان کے دل میں کشش محسوس ہو رہی ہو مال کی، جائیداد کی، دنیا کی کسی نعمت کی، اور اسے کہا جائے کہ تم نماز پڑھو،
تو لگتا یوں ہی ہے کہ خواہش کسی اور چیز کی تھی، ہمیں کس طرف موڑا جا رہا ہے، اس کے درمیان کوئی تعلق ظاہراً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نے تجھ سے رزق مانگا کب ہے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں تمہیں، ورزق ربک خیر وابقا، تیرے رب کے پاس جو رزق ہے نا یہ اس دنیا کائنات بلکہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، اور ان ساری خواہشات سے اور اس مادی دنیا کی آلودگیوں سے، مادیت کی آلودگیوں سے اگر کوئی شخص بچنا چاہتا ہے تو ناظرین کرام اس کا ذریعہ بھی نماز ہے۔ یہ بات ہمیں نماز کے بارے میں اللہ کریم کے اس حکم سے واضح ہوتی ہے جو سورہ طٰہٰ کے اندر موجود۔ اسی طرح ناظرین کرام وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وفد آیا بنو ثقیف کا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا وما فیہا کی جو بھلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جمع کر رکھی ہیں۔ جب بنو ثقیف کے وفد نے شرط رکھی تھی کہ مختلف چیزوں کی ان کو اجازت دے دی جائے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے اجازتیں مانگی تھیں ان میں سے ایک اجازت یہ تھی کہ ولا یجبو، کہ وہ جھکیں گے نہیں، رکوع نہیں کیا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ رکوع نہیں ہوگا تو رکعت نہیں ہوگی، یا رکوع نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، یا رکوع نہیں ہوگا تو دین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی، بلکہ فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا دین کی تمام بھلائیاں جو ہے وہ نماز کے اندر، بلکہ نماز کے ایک حصے صرف رکوع کے اندر ہیں۔ یہ ہے ناظرین کرام نماز کی اہمیت و فضیلت۔ علاوہ ازیں بھی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث نماز کی اہمیت و فضیلت میں ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ حدیث جبریل کے دیگر مختلف نکات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله.